الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين۔ آج ہم سمجھنے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کو ہم 4 طرح سے سمجھیں گے، جس میں کیا 2 طرح سے ہم آج سمجھیں گے اور 2 طرح سے ہم دوسرے درس میں سمجھیں گے۔ آج کے جو 2 اقسام ہیں وہ کون کون سے اقسام ہیں جن قسموں میں ہم تفسیر کو سمجھنے والے ہیں؟ تو پہلی جو قسم ہے وہ تفسیر بالنحو ہے والترکیب۔ اس اعتبار سے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب کو سمجھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم سمجھیں گے تفسیر بالمعانی۔ تفسیر بالمعانی جو ہے وہ کس حساب سے اس کے معنی رکھے جائیں گے وہ ہم سمجھیں گے۔ پھر اس کے بعد تفسیر بالقرآن اور تفسیر بالحدیث انشاءاللہ العزیز ہم دوسرے درس میں سمجھیں گے۔ آج ہم یہ 2 کائنڈز اوپر والے ہم سمجھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اس میں با ایک حرف ہے، پھر اس کے بعد ایک لفظ ہے ہمارے پاس اسم، پھر اس کے بعد ایک لفظ ہے ہمارے پاس اسم جلال یعنی کہ اللہ، پھر اس کے بعد الرحمن ہمارے پاس صفت ہے، پھر اس کے بعد دوسری صفت ہے ہمارے پاس الرحیم۔ تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل ملا کر کے 1 2 3 4 5، یہ ٹوٹل ہمارے پاس 4 لفظ ہیں اور 1 حرف ہے ہمارے پاس۔ تو چلیے اس کو سمجھتے ہیں کہ نحوی اعتبار سے اس کو کس طرح سے ہم سمجھیں گے اور کس طرح سے ہم اس کی ترکیب کریں گے۔ تو با کو ہم کہیں گے حرف استعانت، استعانت ہم کہیں گے اس کو۔ پھر اس کے بعد اسم ہے، اس کو ہم کہیں گے مضاف، اس کو ہم مضاف کہیں گے، اور مضاف کے ساتھ ساتھ ہم کہیں گے مجرور۔ یہ مجرور بھی ہے اور مضاف بھی ہے، اس کو ہم کہیں گے جار۔ با حرف جار ہوا، اسم مجرور مضاف ہوا، اور اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ۔ ایک نام تو اس کا ہوا مضاف الیہ اور دوسرا نام ہوا اس کا موصوف۔ اب آگے ہے ہمارے پاس الرحمن۔ الرحمن جو ہے وہ صفت اولا ہے ہمارے پاس، اس کے بعد الرحیم ہے ہمارے پاس، یہ صفت ثانی ہے ہمارے پاس، صفت ثانی۔ تو با استعانت کے لیے آتا ہے جو حروف جر کہلائے گا، اور اسم جو ہے وہ مجرور ہے جو مضاف کہلائے گا، اور اسم جلال جو ہے وہ موصوف ہے جو مضاف الیہ کہلائے گا، اور الرحمن جو ہے وہ صفت اولا کہلائے گی یہاں پر، اور الرحیم جو ہے وہ یہاں پر صفت ثانیہ کہلائے گی یہاں پر۔ تو جملہ کس طرح سے بنے گا، کس طرح سے ہم ترکیب کریں گے؟ ابھی تک ہم نے سمجھا الگ الگ لفظوں کو اور الگ الگ حرف کو، تو سارے کلمات ہم نے سمجھ لیے۔ اب ہم سمجھیں گے کہ اس کو جملہ کس طرح بنائیں گے۔ تو دیکھیے صفت ثانی اور صفت اولا دونوں مل کر صفت ہوئی، اور صفت اپنے موصوف سے مل کر یہ موصوف صفت بن گیا۔ یہ آپ کا کیا بن گیا؟ موصوف صفت۔ موصوف صفت اپنے اسم سے مل کر یعنی مضاف سے مل کر کیا بنے گی؟ مضاف الیہ بنے گی۔ یہ پہلے بنے گا موصوف صفت، پہلے یہ موصوف صفت بنا، اس کے بعد یہ مضاف الیہ بنا، اس کے بعد یہ مضاف الیہ۔ کس کا مضاف الیہ بنا؟
اسم مضاف کا، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہوا، تو مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر کیا ہوئے؟ یہ مجرور بنے۔ مجرور کس کے بنے؟ مجرور بنے لحرف جا کے، مجرور لحرف با، لحرف جار کے۔ جار کون سا حرف ہے؟ یہاں پر با ہے، یہ حرف جار ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ پورا جملہ جو ہے وہ جار اور مجرور بنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی اگلی کڑی سمجھتے ہیں۔ میں اس کو پہلے اراز کر لیتا ہوں، مٹا لیتا ہوں، پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہم نے مٹا لیا ہے، اب ہم سمجھیں گے کہ جار مجرور مل کر کیا ہوا؟ فعل اشرا کا متعلق ہوا، فعل اشرا کا متعلق ہوا، فعل اشرا کا متعلق ہوا، جار مجرور مل کر فعل اشرا محذوف کا متعلق ہوا۔ فعل اشرا اپنے فاعل انا سے مل کر اور متعلق سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فعل اشرا اپنے فاعل انا سے مل کر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یہ ہوا۔ اب یہ لفظاً جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اور معنن جملہ انشائیہ ہوا۔ معنن کیا ہوا؟ معنن ہوا جملہ انشائیہ، معنن جملہ انشائیہ ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کل ملا کے جملہ انشائیہ ہے معنن، اور لفظاً اگر دیکھا جائے تو یہ جملہ ہے جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب دیکھتے ہیں اس کے معنی کیا ہوں گے۔ تو چلیے اس کو میں اراز کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ پہلے میں لفظ بلفظ، ورڈ ٹو ورڈ معنی لکھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اصطلاحی معنی لکھوں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ با کے معنی ہوں گے سے، اسم کے معنی ہوں گے نام، اور اللہ کے معنی اللہ۔ اس کی تفسیر ہم کسی درس میں انشاءاللہ الگ سے کریں گے اللہ کی، ٹھیک ہے۔ ابھی فی الحال اللہ کے معنی اللہ لکھیے، اور اس کے بعد الرحمن یعنی بہت زیادہ، سب سے زیادہ، اس میں مبالغہ ہے، علی وزن فعلان، سب سے زیادہ رحم کرنے والا رحمان۔ یہاں لکھیں گے سب سے زیادہ، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، یہ بھی اس میں مبالغہ ہے، اس میں مبالغہ۔ اس کے معنی بھی قریب قریب وہی ہیں، صرف مکان کا فرق ہے۔ یہاں لکھ دیتا ہوں میں سب سے زیادہ رحیم، سب سے زیادہ رحیم، علی وزن فعیل، علی وزن فعیل، یہ اس کا وزن ہے، اس کا وزن ہے فعلان، اس کا وزن ہے فعیل، ٹھیک ہے۔ تو یہ الگ الگ یعنی لغوی معنی ہو گئے، حرف بحرف، لفظ و لفظ، یہ آپ کے معنی ہو گئے۔ با معنی سے، اسم مینس نام، اللہ معنی اللہ، رحمان معنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم سب سے زیادہ رحمت والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اب ہم دیکھیں گے اصطلاحی معنی۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اصطلاحی معنی کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر فعل اشرع مستتر تھا، تو اس وجہ سے یہاں پر ہم نے میں لکھا۔
تو میں شروع کرتا ہوں، میں شروع کرتی ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے، ایسے اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحیم ہے اپنے بندوں پر اور تمام مخلوق پر۔ یہ اس کے اصطلاحی معنی ہوں گے۔ اس پروردگار کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے شمار رحم کرنے والا، مہربان ہے اور نہایت ہی رحیم ہے۔ میں شروع کرتا ہوں، میں شروع کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں مذکر اور مؤنث کا لفظ نہیں ہے، لہذا اگر کوئی میل پڑھیں گے تو میں شروع کرتا ہوں کے معنی آئیں گے، اور اگر کوئی فیمیل پڑھیں گے تو میں شروع کرتی ہوں کا معنی آئے گا۔ تو یہ ہوئے آپ کے اصطلاحی معنی۔ تو آپ نے کیا سمجھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نحوی اعتبار سے ترکیب کیا ہوگی، اور پھر آپ نے دوسری قسم میں سمجھا کہ اس کے لفظ پر لفظ ترجمہ کیا ہوگا، معانی کیا ہوں گے۔ تو آپ نے نحوی اعتبار سے آپ نے ترکیب سمجھی، لفظی اعتبار سے اس کے معنی سمجھے، اور اصطلاحی اعتبار سے بھی اس کے معنی سمجھے، ٹھیک ہے۔ دو قسمیں اور ہیں، یعنی کہ تفسیر بالقرآن اور تفسیر بالحدیث۔ ہم انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں دیکھیں گے۔ تو اس درس میں اتنا ہی، میں آج کے درس کو ختم کرتا ہوں دعاؤں کے ساتھ کہ پروردگار عالم آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے اعزاء اقربا کو ہر اعتبار سے حفاظت فرمائے، ہر اعتبار سے مدد فرمائے، ہر اعتبار سے عزت عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔